بہت ہی خوش نصیب ہے اور الحمدللہ وہ مبارک بات کے لائق ہے کہ وہ آج ایک ایسے ولی کامل کی صحبت و معیت میں حاضر ہے جنہوں نے اس امت کو دل کی آنکھ کھولنے کا شعور عطا فرمایا۔ میرے پیارے پیر و مرشد حضور قبلہ محبوب سائیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کامل اور اکمل بزرگ ہیں۔ آپ ایک بہترین ماہر معالج بھی ہیں جو حکمت، ہومیوپیتھک اور روحانی علاج کے ذریعے بالخصوص غریب لوگوں کا علاج فرماتے ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ تر ایسے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز اطباء نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اور الحمدللہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ شفا بھی پاتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد علم کیمیا کے پروفیسر کی حیثیت سے عرصہ دراز تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ پیارے پیر و مرشد کی سرپرستی میں نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ایسے اسکول اور جامعات کا جال بچھایا جا رہا ہے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور آپ نے بالخصوص مقصود الدنیا والآخرہ کے نام سے ایک بہترین جامع معنی اور آسان الفاظ میں ایک ایسا نصاب ترتیب دیا جس کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد نے پوری دنیا میں اپنے ہزاروں خطبات کے ذریعے ہر خاص اور عام کی مذہبی، علمی اور روحانی سوچ کی آبیاری فرمائی۔ میرے پیارے پیر و مرشد کا یہ پیغام اصلاح امت شرق تا غرب سنا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، میرے پیارے پیر و مرشد آپ کی سرپرستی میں تقریباً 36 شعبوں کی صورت میں دین و ملک اور خدمت انسانیت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ دن بدن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آتی چلی جا رہی ہے۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیں میرے پیارے پیر و مرشد کی یہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں فی سبیل اللہ ہیں، ایک پائی کے بھی روادار نہیں۔ ہزاروں فقراء اور رفقاء کے ہوتے ہوئے ان سے نذرانے تو کیا یک طرفہ تحائف بھی قبول نہیں فرماتے۔ میرے پیارے پیر و مرشد نہ ستائش کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ ہی صلے کی پرواہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد اپنی ذاتی خواہشات، ترجیحات اور ضروریات پر امت مسلمہ کی بلائی کو مقدم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد فرقہ پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی کا درس دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد کی آواز تکفیر مسلسل کی بجائے تکبیر مسلسل ہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد فتوے کی لٹ سے نہیں بلکہ اپنے شیریں لہجے کی مٹھاس اور حلاوت سے تقوی کی بات لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد امت میں فتنوں، مناظروں اور مجادلوں کی دلدل سے صرف بیزار ہی نہیں بلکہ عظمت اور احیاء اسلام کی کہکشاؤں میں اپنا بسیرا رکھتے ہیں، اور آپ عالم اسلام کی تاریخ کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں رقم کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد خود نبی علیہ السلام کے باوفا ہونے کے ساتھ ساتھ ادب رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خوشبو ہر سو بخیر رہے ہیں۔
میرے پیارے پیر و مرشد آپ کی پیارے پیر و مرشد کے فکر میں کلیئرٹی ہے، آپ کے عمل میں اخلاص ہے، آپ کے قلم میں روانی ہے، آپ کی خطابت میں سیف زبانی ہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد آپ کے انداز خطابت میں دلوں میں بات اتار دینے اور دلوں کو مائل کر دینے کا ملکہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد نے توحید کا جام پلایا، آپ نے عشق مصطفیٰ سے سینوں کو روشن کیا، آپ نے اہل بیت کی مودت سمجھائی، آپ نے صحابہ کی تکریم کروائی، آپ نے تصوف سے گرد کو جاڑا، صوفیہ کی پہچان کروائی۔ میرے پیارے پیر و مرشد نے گھر گھر علم کا سویرا کیا، گانے گانے والوں کو ثنا خوان مصطفیٰ بنا دیا، اور ڈائجسٹ پڑھنے والوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کا قاری بنا دیا۔ سامعین و ناظرین، آج جب ہم اس معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو معاذاللہ یہاں بادشاہ خدا بن بیٹھے، تکبر اور طاقت عروج پر ہے، سود ریشے ریشے میں اتر چکا ہے، لادینیت کا بازار گرم ہے۔ سامعین و ناظرین، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہ رہے، اذان رسم بن گئی، ان سے روح بلالی ختم ہو گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج زبان شراب سے لذت کشید کر رہی ہے، آج لبوں پر زبان پر مغرب کے گیت ہیں، آج ہاتھ اپنی عزت پامال کر رہے ہیں، آج پاؤں رقص میں مصروف ہیں۔ آج وہ دن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہ ہزاروں بتوں کا شیدائی بن چکا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہر شخص پریشان ہے، اور وہ ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی تو ایسا ہو جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کا سچا اور پکا مطیع اور فرما بردار بنا دے، کوئی تو ہو جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے، کوئی تو ہو جو مجھے فتنوں، مناظروں اور مجادلوں کی دلدل سے نکال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اسلامی روحانی مشن کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، اپنے فیضاں سے تاباں یہ اجالے رکھنا، تم دیے باد مخالف نہ بجانے پائے، اے اللہ میرے سائیں جی کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے سائیں جی کو سلامت رکھنا۔ کرم کی آقا نگاہ رکھنا، کرم کی آقا نگاہ رکھنا، ہمیشہ زیر پناہ رکھنا، کرم کی آقا نگاہ رکھنا، ہمیشہ زیر پناہ رکھنا۔ تو اپنی زلف عطا کا صدقہ، در کرم کی سخا کا صدقہ، تو اپنے دستے عطا کا صدقہ، خدا کے پیارے خدا کا صدقہ، علی مشکل کشا کا صدقہ، فاطمہ کی حیا کا صدقہ، حسن و حسین کی وفا کا صدقہ، تمام اعداء کو ڈال رکھنا، میرے سائیں جی کو سنبھال رکھنا، تمام اعداء کو ٹال رکھنا، میرے سائیں جی کو سنبھال رکھنا۔ سارے آمین کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر حاضر کی وحشتوں میں، عصر حاضر کی وحشتوں میں، جبر کی ساری آندھیوں میں یہ چراغ حق کے جلا رہے ہیں۔
عصر حاضر کی وحشتوں میں، جبر کی ساری آندھیوں میں، یہ چراغ حق کے جلا رہے ہیں جو تیر ہنس ہنس کے کھا رہے ہیں۔ مگر خدایا گواہ رہنا، مگر خدایا گواہ رہنا، یہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ مگر خدایا گواہ رہنا، یہ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ کبھی گروہ کو سنبھالتے ہیں، کبھی گروہ کو سنبھالتے ہیں، کبھی یہ راہیں اجالتے ہیں۔ علم حق اٹھا کے بڑھ رہے ہیں، ہر ایک طوفان سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک طوفان سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک طوفان سے لڑ رہے ہیں۔ صداقتوں کا شعار یہ ہے، صداقتوں کا شعار یہ ہے کہ مثل ابر بہار یہ ہے، سحر کی ایک آبشار یہ ہے، سحر کی ایک آبشار یہ ہے، ایک عزم کے شاہکار یہ ہے، ایک عزم کے شاہکار یہ ہے۔ میرے وطن کی یہ آبرو ہے، میرے وطن کی یہ آبرو ہے، یہ بہتے اشکوں کی جستجو ہے۔ میرے وطن کی یہ آبرو ہے، یہ بہتے اشکوں کی جستجو ہے۔ نگاہ ہر سو اٹھا کے دیکھو، نگاہ ہر سو اٹھا کے دیکھو، ذرا تعصب مٹا کے دیکھو، نگاہ ہر سو اٹھا کے دیکھو، ذرا تعصب مٹا کے دیکھو۔ نہ زندگی یوں گواؤ لوگو، کہاں ہے ایسا دکھاؤ لوگو، نہ زندگی یوں گواؤ لوگو، کہاں ہے ایسا دکھاؤ لوگو۔ اور حاصل کلام، نکلنا چاہو اگر بمر سے، نکلنا چاہو اگر بمر سے، تمہیں کنارہ یہاں ملے گا۔ اے لڑکھڑاتی ہوئی امیدوں، تمہیں سہارا یہاں ملے گا۔ بھٹکنے والوں کو منزلوں کا ہنسی اشارہ یہاں ملے گا۔ نظام باطل کو جو لوٹتا ہے، وہ حق تمہارا یہاں ملے گا، وہ حق تمہارا یہاں ملے گا۔ اور بڑھتے چلو فقیروں، بڑھتے چلو، ان کا دامن تھامے تمہیں اجالے پکارتے ہیں۔ اور اب جگمگانے کو ہے فضائیں، وہ گونجنے کو ہے پھر صدائیں، جگمگانے کو ہے فضائیں، وہ گونجنے کو ہے پھر صدائیں، جو بن کے خوشبو بکھر رہی ہے، جو دھڑکنوں میں اتر رہی ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، قدوۃ الصالحین، راحت السالکین، حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں اطال اللہ عمرہ، تمام حضرات با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے اور بعد از تشریف فرمائے۔